اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 186۔ جسے اللہ گمراہ کرے کوئی اس کی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو ان کی اپنی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یعمہون بھٹکتا ہوا، یعمہون حیران اور سرگردان حالت میں، یذرہم ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ من یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کرے۔ اللہ مگر کسی کو گمراہ کرتا ہے، پہلے دروس میں اس چیز کے اوپر گفتگو ہو گئی، تاہم اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس درس کے سننے والوں کے لیے اس گفتگو کا اعادہ ضروری ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ابتداءً کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ نے فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ ہدایت کے لیے انسان کے تخلیق سے پہلے ہدایت کا انتظام فرماتا ہے، اور انسانی ضمیر، وجدان، فطرت سے لے کر ہادیان برحق، ائمہ اور انبیاء سب کو بھیجا انسان کی ہدایت اور سعادت کے لیے۔ خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ خدا کی شان اجلا و ارفع ہے اس بات سے کہ وہ کسی کو گمراہ کرے۔ پہلے بھی بتایا کہ اس حد تک اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر جو ہے وہ رحم فرماتا ہے کہ ہدایت کے لیے سامان ہدایت جو ہے وہ فراہم فرماتا ہے، راہ حق کی طرف، راہ راست کی طرف بلاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ راہ راست کی طرف آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ راہ راست کی طرف نہیں آتے، نہ فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، نہ اپنے وجدان اور ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اور نہ ہادیان برحق کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، ضد پہ اڑ جاتے ہیں۔ اس وقت جب یہ لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے، دو حالت سے خالی نہیں، یا تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہدایت کو جبراً مسلط کرے، یا یہ ہے کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ دو حال سے خالی نہیں۔ ہدایت کو مسلط اللہ نہیں کرتا۔ ہدایت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو مسلط کرنے سے ان کو سعادت مل جاتی ہے، ثواب اور درجات کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ جو چیز جبراً ٹھونس دی گئی ہے اس کی بنا کے اوپر، لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں اگر اللہ چاہتا تو سب کو یہ ہدایت کرتا، لیکن اللہ نے نہیں چاہا اس قسم کی جبری ہدایت۔ جب ہدایت کو جبراً مسلط نہیں کرنا ہے تو پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، یعنی ہدایت قبول نہیں کرتا۔ جب ہدایت قبول نہیں کرتا تو دوسری چیز کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ ضلالت۔ کوئی تیسری چیز تو ہے نہیں کہ بھئی نہ ہدایت نہ ضلالت۔ لہٰذا اس قسم کے لوگوں کو اللہ ہدایت مسلط نہیں کرتا، خود اختیار نہیں کرتا، اللہ بھی مسلط نہیں کرتا، تو صورت کیا رہ جاتی ہے؟ گمراہی کی صورت رہ جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کا اس سے ہاتھ اٹھانا جو ہے اس کو قرآن میں جا بجا تعبیر کیا ہے کہ اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے، یعنی جب اللہ جبراً ہدایت کو مسلط نہیں کرتا تو پھر گمراہی اس کے اوپر مسلط خود بخود ہو جاتی ہے، کوئی اور صورت تو ہے نہیں۔ اللہ اس کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھو اسی کی تشریح ہے، فلا ہادی لہو، جب اللہ سرچشمہ ہدایت اللہ تعالیٰ ہے، پہلے بھی گفتگو ہو گئی، ہدایت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خدا ہدایت دیتا ہے، اور جب سرچشمہ نے ہاتھ اٹھا دیا، مصدر ہدایت، منبع ہدایت نے ہاتھ اٹھا لیا، اس سے اور ہدایت پھر کہاں سے آئے گی؟ اور کوئی سورس اس کائنات میں ہدایت کے لیے نہیں ہے، فلا ہادی لہو، اس کا کوئی اور ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت گئی، اس نے قبول نہیں کیا، فلا ہادی لہو، اور کوئی ہدایت نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، من یضلل کی تشریح ہے، جس کو خدا گمراہ کرے۔ خدا کا گمراہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ یذرہم، ان کو چھوڑ دیتا ہے، یذرو چھوڑ دیتا ہے اللہ جی، لا تذرنی فردا، مجھے تنہا نہ چھوڑ جی، وَيَذَرُهُمْ، ان کو اللہ چھوڑ دیتا ہے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، سرگرداں حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ جس سے ہاتھ اٹھا لے، اللہ تعالیٰ سرچشمہ ہدایت جس سے ہاتھ اٹھائے، اس کے لیے پھر تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ رسالت مآب سے منقول ہے، روایت ہے کہ آدھی رات کو بستر سے اٹھ کر کے تشریف لے جاتے تھے، لوگ خیال کرتے تھے کہ اس وقت کہاں تشریف لے گئے حضور، پیچھے گئے تو محراب عبادت میں گریہ و زاری کے ساتھ یہ دعا کر رہے تھے، ربی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، میرے مالک مجھے اپنے حال پر ایک چشم زدن کے، یعنی ایک آنکھ جھپکنے کے، ایک لمحے کے لیے، طرفۃ عین یعنی ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے حال پر نہ چھوڑ۔ حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے حال پر ایک لمحے کے لیے نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کو اس کے اپنے حال پر چھوڑنا اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ لہٰذا من یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ گمراہ نہیں کرتا، اللہ اس گمراہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے گمراہی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ یسألونک عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایان مرساہا، اس کا وقوع کب ہے؟ ایانا کب ہے؟ مرساہا اس کا وقت وقوع، اس کے واقع ہونے کا، عرصہ کسی جگہ کے اوپر ثابت ہونے کا کہتے ہیں، کہ قیامت کب آئی؟ قول، آپ کہہ دیجئے، علم ساعت، قیامت کب برپا ہوگی، اس کا علم میرے مالک کے پاس ہے، میرے رب کے پاس ہے۔ روایات میں ہے کہ نجران کے کچھ نصارہ آئے تھے پوچھنے کے لیے، بہت سے مسائل پوچھنے کے لیے کہ دیکھو کیا جواب دیتے ہیں یہ رسول۔ من جملہ یہ سوال بھی تھا کہ ان کو علم تھا، توریت سے انجیل سے پتہ تھا ان کو کہ علم الساعہ، قیامت کے بارے میں علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم نہیں دیا، ان کو علم تھا۔ دیکھو یہ کیا کہتا ہے، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ قیامت جو ہے اتنے سال بعد قائم ہوگی تو پھر تو یہ نبی نہیں ہے۔ لیکن جواب میں یہ آیت نازل ہو جاتی ہے، قل انما علمها عند، بس اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔
لا یجلیہا لوقتہا، اس کو لا یجلی اظہار نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا، لوقتہا اس وقت قیامت کو، اللہ سوائے اللہ کے، اور کسی کے اوپر یہ ظاہر نہیں ہے۔ قیامت قائم ہونے کا علم جو ہے وہ ان علوم میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، غیر اللہ کسی کو یہ علم نہیں دیا گیا، ان میں سے ایک یہ علم بالقیامہ ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہوا کہ قیامت کا علم میرے پاس نہیں ہے، یعنی رسالت مآب نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جانتا ہوں، ایسا نہیں ہے قیامت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں قیامت کے بارے میں۔ کیا جانتے ہیں؟ یہ علم اللہ کے پاس ہے، اس بات کو جانتا ہوں، یہ ایک علم ہے، اس بات کو جانتا ہوں کہ یہ علم مختصات خداوندی میں سے ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے یہ علم، اس کو جانتا ہوں۔ لا علمی کا اظہار نہیں ہے، علم کا اظہار ہے، اس بات کے علم کا اظہار ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، یہ ایک اہم علم ہے، وإلا نادان لوگ تو یہاں پر بڑے بڑی باتیں بناتے ہیں۔ قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کے علاوہ کسی کے اوپر یہ علم ظاہر نہیں ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، یہ ساعت گھڑی کو کہتے ہیں، ایک لمحے کو کہتے ہیں، لمحہ، قیامت کو بھی لمحہ کہا ہے، ابھی ذکر آتا ہے لمحہ کیوں کہا۔ ثقلت فی السماوات والارض، یہ قیامت جو ہے یہ بہت سنگین چیز ہے، آسمانوں کے لیے بھی اور زمین کے لیے بھی۔ قیامت کا بپا ہونا سنگین چیز ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا علم بالقیامت سنگین چیز ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ علم بالقیامت اس قدر سنگین ہے، فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں کسی وجود کے لیے قابل تحمل نہیں ہے علم بالقیامہ، لہٰذا یہ مختصات خداوندی میں سے ایک تفسیر یہ کہ علم بالقیامہ ثقلت القیامت، یعنی علمها، علم قیامت ثقیل ہے، سنگین ہے، بار گراں ہے پورے کائنات کے لیے۔ کائنات میں یہ طاقت نہیں ہے کہ علم بالقیامت کا متحمل ہو جائے، لہٰذا یہ مختصات خداوندی میں سے ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے ثقلت فی السماوات والارض وقوعها، قیامت کا برپا ہونا ایک ایسا حادثہ ہے، عظیم واقعہ ہے کہ یہ آسمان اور زمین کے لیے بہت، کل کائنات کے لیے ایک سنگین واقعہ ہوگا۔ اس لیے سنگین واقعہ ہوگا، قیامت کا مطلب جو ہے کل کائنات کی تبدیلی ہے، اس پورے کے پورے کائنات کو بدل دینے سے عبارت ہے۔ یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، یہ ستارے تتر بتر ہو جائیں گے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ پورا نظام ہستی، پورے کائنات کا یہ وجود جو ہے وہ تبدیل ہونا ہے۔ ثقلت بہت سنگین واقعہ ہے، السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ، یہ قیامت جو ہے وہ تمہارے پاس آئے گی اچانک، صدفتاً، یعنی ایک گھڑی اور ایک لمحے میں قیامت آ جائے گی۔ ایسا نہیں کہ جس طرح ہم نے دیکھا زلزلہ آتا ہے تو بغتتاً زلزلہ آتا ہے، بالکل اسی طرح ہے کہ قیامت بھی بغتتاً آئے گی، اور اسی لیے ساعہ کہتے ہیں اس کو، لمحہ کہتے ہیں، ایک لمحے کا واقعہ ہے،
اس ایک لمحے میں کل کا کل کائنات جو ہے وہ دگرگوں ہو کر کے رہ جائے گی۔ یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ کو قیامت کے بارے میں علم ہے۔ حفی، راغب نے کہا ہے حفی کا مطلب حفی عالم، کأنک عالم عنہا، آپ عالم ہے، آپ کو علم ہے۔ اس طرح یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کب قیامت کے بارے میں آپ کو معلومات ہے، حالانکہ آپ کو قیامت کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا ہے، یسألونک کأنک حفی عنہا، کہ گویا کہ آپ قیامت کے کھوج لگا رہے ہیں، کہ آپ کا کام بس یہ ہے کہ پتہ لگائیں کہ قیامت کب برپا ہوگی، اس طرح آپ سے سوال کرتے ہیں۔ حفی الحاح اور اصرار کو بھی کہتے ہیں، کہ گویا کہ آپ قیامت کے کھوج میں لگے ہوئے ہیں، کہ آپ کا کام ہی قیامت کا کھوج لگانا ہے۔ کأنک حفی عنہا، آپ کا کام قیامت کے بارے میں کھوج لگانا، قیامت کے بارے میں تحقیق کرنا کہ کب قیامت ہوگی، یہ آپ کے اس میں نہیں ہے، فرض منصبی میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی۔ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ یہاں پہ بعض روایات ہیں، مثلا جلال الدین سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے، الکشف عن مجاوزۃ عمر الدنیا عن الالف، کہ یہ دنیا 1000 سال سے زیادہ باقی نہیں رہے گی، کتاب لکھی ہے باقاعدہ، اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس امت کی عمر، اس دنیا کی عمر زیادہ سے زیادہ 1000 سال ہے، اور اگر بہت زیادہ ہوئی تو 1500 سال، 1500 سال سے زیادہ اس دنیا کی یا اس امت کی عمر نہیں ہے۔ اس پر ایک کتاب لکھی ہے، مستقل کتاب، الکشف عن مجاوزۃ هذه الدنیا عن الالف۔ صاحب تفسیر المنار اس کتاب کا ذکر کرتے ہیں اور خوب برستے ہیں ان کے اوپر، کہ اس قسم کی باتیں کرنا کہ قیامت کب برپا ہوگی اور کتنی عمر ہے، اس دنیا کی زندگی کتنی ہے، یہ ان صریح آیات کے خلاف ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے، نہ روایت۔ اس قسم کے روایات اور احادیث جو ہے وہ ضعیف قسم کے احادیث جمع کی ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں، اور اس سے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ 1500 سال تک یہ دنیا جو ہے وہ باقی رہے گی، اور اس کے بعد قیامت آنے والی ہے 1500 سال تک۔ یہاں صریحاً فرمایا ہے قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ کس طرح حد بندی کر سکتے ہیں کہ 1500 سال رہیں گے، 1000 سال رہیں گے ہم لوگ اس دنیا میں؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ علم مختصات علم الہی میں سے ہے، رسول جانتے ہیں اس علم کو، اور یہ ارشاد فرمایا کہ سوائے اللہ کے علم قیامت کسی کے پاس نہیں ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں، نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ رسالت مآب کا یہ فرمانا، یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، رسالت مآب کا فرمانا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، کہو اپنے بارے میں
اپنی ذات کے بارے میں کہو، لوگوں کو بتلاؤ، اپنی حیثیت بتلاؤ لوگوں کو کہ لا املک، میں مالک نہیں ہوں، اپنی ذات کے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں۔ ٹھیک، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسالت مآب جب اپنے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہے، بے بس، یہ ہم بھی اپنے نفع و ضرر کے مالک نہیں ہیں، ہم بھی بے بس، کیونکہ رسول اللہ ہماری طرح بے بس ہو گئے جی، ہم بھی تو اپنے نفع و ضرر کے خود مالک نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں اپنے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں، میرا پورا وجود، میرا نفع و ضرر جو ہے وہ اس کے قبضۂ قدرت میں ہے، اس سے ہٹ کے میرے پاس کوئی نفع و ضرر کا اختیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی ہم بھی اسی طرح ہیں، تو باقی بشر اور رسول میں فرق کیا ہوا؟ جی، رسالت مآب کے لیے بھی حکم ہوا کہ وہ بھی نفع و ضرر کے مالک نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہم بھی اپنے لیے نفع و ضرر کے مالک نہیں ہے۔ فرق کیا ہوا؟ جواب اسی آیت میں ہے، فرق اسی آیت میں ہے۔ اس آیت میں فرمایا الا ما شاء اللہ، جی مگر جو اللہ چاہے، جی ما شاء اللہ میں بڑا آسمان و زمین کا فرق ہے، مگر ان کی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، بتایا کرتا ہوں ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت اندھی بانٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت حکمت، مصلحت، استعداد، استحقاق، اہلیت پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہی مشیت ایزدی ہے کہ رسالت مآب کو قاب قوسین تک لے جاتی ہیں اور ابو جہل کو اسفل سافلین کی طرف لے جاتی ہے، یہی مشیت الہی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ میں وہی ابو جہل یا ابو لہب اور رسالت مآب میں جو فرق ہے وہ اللہ ماشاء اللہ میں، کہ ہم میں اور رسالت مآب میں فرق اسی اللہ ماشاء اللہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رسالت مآب کو عنایت فرمایا ہے اس میں اور ہمارے میں اور ان میں یہ فرق ہے۔ بنیادی طور پر درست ہے کہ نفع و ضرر کے مالک خود نہیں ہے، خود ان کے پاس اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی قسم کا نفع و ضرر نہیں ہے۔ نفع و ضرر کا منبع، نفع و ضرر کا سورس اللہ سے ہٹ کے کوئی اور چیز تو ہے نہیں، سب کچھ اللہ کے پاس سے ہے۔ جب اللہ کے پاس سے ہے، ماشاء اللہ میں رسالت مآب ہے اور ہم میں فرق آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ فرق جو ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ آگے ہے ایک آیت، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ کہہ دیجیے اپنے بارے میں، یہ اپنا تعارف کرائیں لوگوں کے درمیان میں کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا، پہلے آپ کو بتایا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا، غیب کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے، طے ہے یہ، اس کائنات میں علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ بات طے ہے۔ اس کے بعد علم غیب کس کو کہیں گے ہم؟ وہ علم غیب جو بذات خود جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بذات خود جانتا ہے کسی کے تعلیم کے بغیر، جو بذات خود علم غیب ہے جس کے پاس، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ غیب صرف اللہ جانتا ہے، اس پر آپ کیا کریں گے؟ بذات خود کی قید لگائیں گے، بات واضح ہو جائے، بذات خود علم غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے۔
اگر غیر اللہ کے پاس کوئی علم آتا ہے تو وہ بذات خود نہیں ہے بتعلیم من اللہ بوحی من اللہ، یہ علم غیب کسی اور کے پاس آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بذات خود اس کے پاس کوئی علم غیب نہیں ہوا کرتا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بذات خود علم غیب رکھتی ہے۔ اس میں ایک مزید وضاحت ہے اس آیت کی تشریح و تفسیر میں، انشاءاللہ ہم اس پر آئندہ روشنی ڈالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔